انسان حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت کون یاد آتا ہے؟ پھر مجھے محمد علی ظہوری کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ جب انسان حجر اسود کا بوسہ دیتا، اگر کوئی بیچارہ محنت کر کے وہاں تک چلا جائے، اس بات کو بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، جب انسان چلا جائے بڑی کوشش کے بعد، بڑے دھکے کھانے کے بعد، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں تک پہنچنا، چلو اگر فرض ہے، واجب ہے، ایک دفعہ چوم کے انسان واپس آ جائے، شاید کسی نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہو، بڑے بڑے نفیس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف طبیعت کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک محفل میں اگر 50 لوگ ہوں وہاں بھی دیکھا ہوگا، ایک کا گلاس دوسرا فرد استعمال نہیں کرتا، ایک پلیٹ میں اگر کسی نے کھا لیا ہو تو دوسرا اس میں کھانا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں بہت نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پلیٹ صاف بھی ہو پھر بھی اسے کئی بار ٹیشو سے ہم نے صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ طبیعتیں ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یمن سے بھی لوگ آئے ہیں، عراق سے بھی لوگ آئے ہیں، ہندوستان سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہیں، مختلف دنیا سے لوگ آئے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، کڑکتی دھوپ ہے، 2 چادریں پہن رکھی ہیں، سارے پسینے سے شرابور ہیں، ایک کا کندھا دوسرے سے لگتا ہے، اسمیل بھی آ رہی ہے، پسینے سے شرابور، تھکے مارتے مارتے، تھکے کھاتے کھاتے انسان حجر اسود تک پہنچتا ہے۔ شاید کسی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہو، اگر حجر اسود کو چومنا لازم ہے، وہ پہنچ گیا ہے، اور پہنچنے کے بعد ایک دفعہ اسے موقع مل جائے وہ چوم کے واپس آ جائے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، کئی بار قریب سے منظر دیکھا ہے، جو دھکے کھاتا کھاتا حجر اسود کے پاس پہنچ جاتا ہے، پھر آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، پوری جان لگا دیتے ہیں، لیکن وہ حجر اسود کو نہیں چھوڑتا۔ اس سے پہلے تو وہ نفیس طبیعت کا تھا، ایک پلیٹ میں کھاتے ہوئے وہ 10 بار ٹشو سے صاف کرتا تھا، اب وہی شخص جو پسینے سے شرابور حجر اسود ہے، جسے دنیا چوم رہی ہے، وہ بار بار اسے چومتا ہے، کبھی نیچے بوسہ دیتا ہے، کبھی اوپر بوسہ دیتا ہے، کبھی سائڈ سے چومتا ہے، لوگ اسے دھکے دیتے ہیں، کوئی مکہ مارتا ہے کہ تم چھوڑتے کیوں نہیں؟ کسی نے کہا کہ صرف پتھر ہی کو چومنا تھا، ایک بار چوم لیا کافی تھا۔ میں نے کہا وہ پتھر نہیں چوم رہا تھا، وہ عاشق تھا، وہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ موقع مجھے پھر ملے گا نہیں ملے گا، بار بار چوم رہا تھا کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کے ہونٹ کہاں لگے ہوں گے، مصطفیٰ نے یہاں چوما تھا کہ یہاں چوما تھا، مصطفیٰ کے ہونٹ یہاں لگے تھے یہاں لگے تھے۔ تو پھر مجھے بتائیے جس وقت وہ بکے کھا کر حجر اسود کو چوم رہا تھا اسے کون یاد آ رہا تھا؟ تو پھر کہنا پڑے گا مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو پھر میں کہوں نا حج ہے میرے محبوب کی اداؤں کا نام، حج کیا ہے؟ میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ یا رسول